ابن آدم، جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ پورے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے، روزانہ صبح کو پورے جسم کے تمام اعضاء زبان کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ دیکھ سیدھی رہنا، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ روزانہ صبح کو جسم کے تمام اعضاء زبان کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، دیکھ سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو اتنا مقید رکھنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ زبان کو مقید رکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں، یہ ان کے الفاظ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں جکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ اس لیے شریعت میں بولنا پسندیدہ نہیں ہے، خاموشی پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کی پیشی کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اسے چاہیے کہ بات کرے تو خیر کی کرے ورنہ چپ رہے۔ شریعت میں بولنا پسندیدہ نہیں ہے، شریعت میں چپ رہنا پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی دائی تھے، ہمارے نبی دین کے دائی تھے، ہمارے نبی نبی تھے، نبی کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے نبی کی پوری سیرت کو پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی اور پھر ہمارے نبی کی پوری زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے نبی کی زندگی کے زیادہ لمحات خاموشی میں گزرے، تھوڑے لمحات بولنے میں گزرے۔ زندگی میں چند ہی آپ کے بیانات ہیں جو طویل ہیں، چند بیانات ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہمارے نبی نے لمبے لمبے ایک دن بیان فرمائے۔ فجر کے بعد بیان شروع فرمایا ظہر تک، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے پھر قیامت کے فتنے بیان کیے، قیامت کی نشانیاں بیان کیں عصر تک، عصر کے بعد پھر بیان شروع فرمایا مغرب تک۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کا سب سے لمبا بیان۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے بیان فرمائے، وہ بیان بھی 10 منٹ 15 منٹ کے، یہ سب سے لمبے بیان۔ ورنہ ہمارے نبی کا بیان کیا ہوتا تھا؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے اور کسی سے بات ہی نہیں کی، چپ۔ ورنہ گھر میں تشریف لاتے تھے تو حال احوال لیتے تھے، کچھ گپ شپ لگاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے، کسی سے بات ہی نہیں کی، وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں حجرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ سنوں کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، میں بھی سن لوں۔ چنانچہ آپ ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، مبادا تم پہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ ہو، تم اللہ سے مدد چاہو اور تمہاری مدد نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ یہ ہمارے نبی کا پورا بیان تھا۔ حضرات صحابہ میں، اللہ کے نبی کی مجالس میں بولنے کا ماحول نہیں ہوتا تھا، خاموشی کا ماحول ہوتا تھا۔ کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ایسے سناٹا ہوتا تھا، ایسے چپ ہوتے تھے۔ طویل الصمت، ہمارے نبی لمبا خاموش رہتے تھے۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، ضرورت کے بغیر آپ بالکل کلام نہیں کرتے تھے۔ کلامہ فصل، اگر بات بھی کرتے تو فیصلہ کن، لا فضول ولا تقصیر، نہ اس میں الفاظ زیادہ ہوتے تھے
نہ اس میں الفاظ کم ہوتے تھے، نہ آپ کی بات اتنی لمبی ہوتی کہ اگلا اکتا جائے، نہ آپ کی بات اتنی مختصر ہوتی تھی کہ اگلا الجھن میں پڑ جائے۔ آپ کی مجلس ہوتی تھی اور آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، کبھی اکڑو بیٹھتے تھے۔ ہمارے نبی کی مجلس میں جو نشستیں ہیں، جو بیٹھنے کی ہیئتیں ہیں، وہ دیکھ لیجیے۔ آپ مجلس میں یوں بیٹھتے تھے، یوں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی بیٹھنے کی ہیئت تھی مجلس میں۔ یا آپ یوں بیٹھتے تھے، یوں بیٹھتے تھے۔ امام النبیین، خاتم المرسلین، وجہ کائنات، حبیب رب العالمین، یوں بیٹھے۔ مگر ان دونوں ہیئتوں میں گردن جھکی ہوئی ہے، زبان خاموش ہے۔ صحابہ بات کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں بولتے نہیں تھے، بس آپ ان کی بات پہ مسکرا دیا کرتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ آج زبان کو قابو میں رکھنے کا ماحول نہیں ہے، نہ گھروں میں ہے نہ باہر ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہی مسائل ہیں، دوریاں ہیں، جدائیاں ہیں، قطع تعلقیاں ہیں، دل نفرت سے بھرے پڑے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ سب زبان کے بولوں کی شامت ہے۔ اس لیے جیسے ہمیں نماز میں خشوع سیکھنا ہے، اور جیسے ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، اور جیسے ہمیں معمولات کا اہتمام کرنا ہے، ایسے ہی ہمیں چپ رہنے کی بھی مشق کرنی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی عادت شریفہ ہے۔ ہمارے نبی کا مزاج گرامی ایسے ہی تھا کہ آپ چپ رہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے من سکت سلم، جو خاموش رہا بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو۔ بولنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بولے ہوئے بولوں سے آنے والی کمی کی تلافی نہیں ہو سکتی، بولے ہوئے بولوں سے آنے والی کمی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بیوی سے کچھ کہہ دے تو اس کی تلافی ہو جائے گی، کوئی کسی کو گالی دے دے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ معافی تو آدمی مانگ لیتا ہے، لیکن تلافی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ جو زخم کیا ہے وہ تھوڑی بھرتا ہے، وہ تو یاد رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تیروں نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے دیے ہوئے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ ان کے نشان اور ان کے دھبے اور داغ ضرور باقی رہتے ہیں، انسان بھول نہیں پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے تو مدینے کی طرف، تو راستے میں آپ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ جو غیر مسلم تھے اور ہمارے نبی کے دشمن تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اب انہی کی فیور میں جا رہے ہیں تو متاثر ہوا اور آ گیا معافیاں مانگنے اور اسلام قبول کرنے اور بیعت ہونے کے لیے۔ ہمارے نبی خیمے کے اندر تھے، ہمارے نبی کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن امیہ آیا ہے، اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مسلمان ہونے کی اتنی خواہش ہوتی تھی کہ آپ مشکل سے مشکل
اپنے اوپر جھیل لیتے تھے، لیکن اگلے کا اسلام، اگلے کو اسلام ضرور قبول کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم، میرے نبی کو تمہارے اسلام لانے کی حرص ہے، حرص ہے۔ حرص شوق کی انتہا کو کہتے ہیں۔ شوق کہتے ہیں کہ مل جائے تو بہت اچھا، بہت مزہ آئے گا، نہ ملے تو زندگی تو گزر ہی جائے گی، اس کو شوق کہتے ہیں۔ حرص کہتے ہیں کہ جب تک مطلوب مل نہ جائے تو چین ہی نہ آئے، اس کو حرص کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہو جائے گا اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہوں گے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ جو اور ان کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ تو ہمارے نبی حریص تھے، رحمت للعالمین تھے، اور کسی کو اسلام پہ لانے کے لیے آپ بڑی سے بڑی قربانی بھی دے دیتے تھے۔ طائف والوں کو اسلام میں لانے کے لیے آپ نے کتنی بڑی قربانی دی۔ رکانہ مکے کا ایک پہلوان تھا، بہت طاقتور تھا، اور اس کے مقابل کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو آپ علیہ السلام سے کہنے لگا میں آپ کو نبی کیسے مانوں؟ آپ کچھ دکھائیں تو صحیح نا، کوئی نشانی تو ہو نا، ایسے کیسے مان لوں؟ کیا کہ مجھ سے کشتی لڑ لو، اگر گرا دو تو پھر میں مان جاؤں۔ اب کشتی لڑنا بتائیے کسی شریف آدمی کا کام ہوتا ہے؟ کسی شیخ الحدیث صاحب سے کوئی لوفر آدمی کہے کہ حضرت آپ مجھ سے کشتی لڑ لیں، اگر آپ گرا دیں گے تو پھر میں چلوں گا چلے کے لیے، تو کوئی قبول کرے گا کہ بھاڑ میں جاؤ نہ جاؤ، مجھے کیا ہے، وہ کشتی لڑوں گا کیا، میں اپنے کپڑے خراب کروں گا سارے مجمع کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے آپ کے ساتھ جپھی پاؤں گا اور پھر خواہ مخواہ اپنی بےزتی کراؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قبول ہے، کشتی لڑ لیں گے۔ صاحب قاب قوسین اور وجہ کائنات رکانہ کے ساتھ لپٹ گئے۔ اب یہ تو نبیوں کے امام ہیں، رکانہ کی ان کے سامنے کیا حیثیت تھی؟ آپ علیہ السلام نے پکڑ کے پٹک دیا ایک دم سے اسے، کہنے لگا آپ نے میرا داؤ ہی نہیں چلنے دیا، ذرا مجھے داؤ تو چلانے دینا، ایک دفعہ اور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ اور ہو جائے۔ اب اس نے اب کی بار بڑے داؤ پہ چلائے، لیکن حضور کو تو ہلا نہ سکا، ہمارے نبی نے اسے پکڑ کے پٹک دیا۔ جب تیسری دفعہ ہوا تو کہنے لگا نہیں، یہ واقعی کوئی اور طاقت ہے۔ ہمارے نبی کسی کو اسلام پر لانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن امیہ پھوپھی ذات بھائی ہے، اور کلمہ پڑھنے کے لیے دروازے پہ چل کے آیا ہے، آپ اس کے پیچھے نہیں گئے، خود چل کے آیا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ عبداللہ بن امیہ باہر آیا ہوا ہے اور کلمہ پڑھنے آیا ہے، آپ سے بیعت کرنے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ میرے خلاف بہت باتیں کرتا تھا، میرا بہت دل دکھا ہوا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ یہ وہ ہیں
جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کا اتنا غم نہ کریں، کہیں اس غم میں آپ مر ہی نہ جائیں۔ یہ وہ فرما رہے ہیں اسے کہو مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے تم سے۔ یہ عبداللہ ابن ابی امیہ یہ قریش کے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر ہمارے نبی کے خلاف اشعار پڑھا کرتا تھا پھوپھی زاد بھائی۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کے نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس لیے فیض ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی منت کی، یا رسول اللہ پھوپھی زاد بھائی ہے۔ جب عبداللہ ابن امیہ کو ہمارے نبی کا پیغام پہنچا کہ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرا ایمان قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر میں اپنے بیوی بچے لے کر ہم صحرا میں نکل جائیں گے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ سرکار کا دل پسیج گیا، آپ نرم پڑ گئے اور آپ نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا اور اس کو بیعت کر لیا۔ اور اس میں حصہ حضرت ام سلمہ کی سفارش کا ہے۔ اس لیے جو بڑوں کے پاس رہتے ہو نا، ان کو چاہیے کہ بڑوں کو چھوٹوں کے بارے میں بدگمان نہ کریں، بلکہ چھوٹوں کو بڑوں کے قریب کرنے کا باعث بنے۔ حضرت ام سلمہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں ہاں یا رسول اللہ دفع کریں اس کو، ساری دنیا اللہ نے آپ کو دے دی ہے، اب تو سارے آ گئے ہیں آپ کے پاس، دفع کریں اس کو کمبخت۔ یوں نہیں کہا، بلکہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ پھوپھی زاد بھائی کہاں جائے گا، آپ قبول نہیں کریں گے تو کہاں جائے گا، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو بڑے بڑے ظالموں کو معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیجئے اسے۔ اس لیے ہر ایک کے دین کی سلامتی اس میں ہے کہ چپ رہنا سیکھے، ہر ایک کے دین کی سلامتی اس میں ہے کہ چپ رہنا سیکھے، ہر ایک کے دین کی حفاظت اس میں ہے کہ چپ رہنا سیکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یمن جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی، اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر ہوں آقا۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارا سارا دین محفوظ ہو جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے، سارا دین تمہارا محفوظ ہو جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے، تمہیں ایسی بات بتاؤں؟ کہا ضرور یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں، کر کے دکھایا۔ کیا میں تمہیں سارے دین کو محفوظ کرنے والی چیز بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے کر کے دکھایا، یوں کیا۔ پھر فرمایا کف علیک لسانک، معاذ اگر سارے دین کو محفوظ کرنا چاہو اس کو قابو میں رکھو۔ تو حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ تو کیا زبان کے بولوں سے بھی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثقلتک امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے گم کرے، هل یکب الناس علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، بہت سے لوگ جو بظاہر بڑے نیک ہوں گے لیکن منہ کے بل ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا
صرف ان کے زبان کے بولوں کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، زیادہ عبادتیں نہیں ہیں اس کی، فرائض پورے کرتی ہے، رمضان کے روزے اور فرض نمازیں، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اور ایک عورت ہے، سارے اعمال کرتی ہے، زبان کی بڑی تیز ہے۔ آپ نے فرمایا جہنمی ہے، وہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، سارے اعمال کر کے بھی جہنمی ہے، اس لیے کہ زبان کی بڑی تیز ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں خاموشی سیکھنی ہے۔ بھئی اجتماع میں گئے تھے، کیا لے کے آئے، کیا سیکھ کے آئے، کیا سن کے آئے؟ تو آپ بے دھڑک کہیں چپ رہنا سیکھ کے آئے، خاموش رہنا سیکھ کے آئے، نہ بولنا سیکھ کے آئے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جس طرح بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں نا، اس طرح بڑوں کو چپ رہنا بھی سکھانا چاہیے۔ بولنا اچھا نہیں ہوتا، خاموش رہنا اچھا ہوتا ہے۔ بولنا کمال نہیں، خاموش رہنا کمال ہے۔ جب آدمی بولنے کا عادی ہو تو اس کے عیوب ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جب آدمی خاموش رہے تو اس کے عیوب پہ پردہ رہتا ہے۔ اور آسان بات ہے کہ ہم اس بات کو ذہن نشین رکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بول میں بول رہا ہوں محفوظ ہو رہا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ بھئی کم بولیں گے تو کم حساب ہوگا، زیادہ بولیں گے تو زیادہ حساب ہوگا۔ ایک بزرگ کسی سے ملنے گئے، حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، فضائل صدقات حصہ دوم۔ فضائل صدقات، آپ سب کی توجہ ہے، فضائل صدقات حصہ دوم، اس کو زندگی بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے اس کے مطالعے کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ فضائل صدقات حصہ دوم، ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام سالکین کو، اپنے تمام خلفائے مجازین کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ فضائل صدقات حصہ دوم کا مستقل مطالعہ رکھو، ختم ہو جائے پھر شروع کر لو، پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لو، پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے دل سے دنیا کی محبت کے ختم کرنے اور شہوتوں کو توڑنے اور آخرت کی فکر کے بڑھنے کی بڑی اس میں تاثیر رکھی ہے۔ جو آدمی مستقل اس کو پڑھتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، شہوتیں ٹوٹ جاتی ہیں، آخرت کی فکر اس کو دامن گیر ہو جاتی ہے۔ جو آدمی فضائل صدقات حصہ دوم کا پابندی سے مطالعہ کرتا ہے، میں نے تو فضائل صدقات لے کے اس کو کٹوا لیا، اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی الگ جلد کروا لی، تو وہ اتنا سا ہو گیا ہے، جیسے فضائل حج ہے نا، اتنی پتلی سی کتاب بن گئی ہے، تو سفر میں اٹھانا کرنا، اپنے پاس رکھنا آسان ہو گیا ہے۔ وہ ذرا موٹی ہے، دونوں جلدیں ذرا موٹی بن جاتی ہیں، اس کو اٹھانا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی کے پاس اس کے دروازے پہ گئے، پوچھا کہاں ہیں وہ؟ کہا وہ سو رہے ہیں۔ کہا یہ کون سا سونے کا وقت ہے؟ یہ کہہ کے وہاں سے ہٹے، پھر کہنے لگے یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ کون سا سونے کا وقت ہے، اس بول کا مجھے حساب دینا ہے، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ چنانچہ اپنے آپ کو کوسنے لگ گئے، ڈانٹنے لگ گئے، تجھے شرم نہیں آتی؟
تو اوروں پہ تبصرے کرتا ہے؟ تجھے کیا پتہ کہ یہ سونے کا وقت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ساری رات نہیں سویا تھا اور درد سے تڑپ رہا تھا اور ابھی وہ سو گیا تھا تو یہ کون سا اس نے جرم کیا، کون سی غلطی کی؟ تم نے یہ بول کیوں بولا؟ چنانچہ کہنے لگے اے نفس، تم نے جو یہ بے فائدہ بول بولا ہے نا، اس کے جرم میں تجھے 1 سال روزے رکھواؤں گا۔ چنانچہ 1 سال روزے رکھے اس جرم میں۔ آپ علیہ السلام سے جب لوگ ملنے آتے تو آپ نہیں شروع ہو جاتے تھے، اگلے پوچھتے تھے حضور کچھ فرمائیں گے ہمارے لیے، کچھ ہمیں نصیحت فرما دیں گے؟ تو آپ 2 جملے فرما دیتے تھے، یہ نہیں کہ آپ خود شروع ہو جاتے تھے، ایسے نہیں، اتنا کم بولنے والے تھے۔ طویل الصمت، لمبا خاموش رہتے تھے۔ جب آدمی لمبی خاموشی کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ جب آدمی لمبی خاموشی کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کو یکسوئی عطا فرماتے ہیں۔ جب کوئی لمبی خاموشی کا عادی ہو مراقبے میں اس کا جی لگے گا، جب کوئی لمبی خاموشی کا عادی ہو نماز میں اس کا دھیان جمے گا، جب کوئی لمبی خاموشی کا عادی ہو جب وہ بولے گا تو اس کے زبان سے پھول جھڑیں گے، اس کے الفاظ موتیوں کی طرح سے پرتاثیر ہوں گے۔ جو زیادہ بولے گا اس کی زبان میں ظلمت آ جاتی ہے، اس کے الفاظ میں ظلمت آ جاتی ہے۔ جب آدمی کم بولتا ہے اس کے الفاظ میں ایسی تاثیر آ جاتی ہے جیسے گولیاں لگ رہی ہیں، ایک ایک بول اترتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے، اندر میں اترتا چلا جاتا ہے جو آدمی کم بولتا ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بولنے کے انتظار میں ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا انتظار رہتا تھا کہ دیہاتیوں میں سے کوئی بدو آئے اور آ کے سوال کرے اور آقا کچھ بولیں تاکہ ہمیں بھی سننے کا موقع ملے، چونکہ خود تو ہمت کرتے نہیں تھے۔ بدو آتے تھے، وہ ادب آداب تو جانتے نہیں تھے، وہ آ کے دھواں دھار سوالات کرتے تھے۔ جب سرکار بولتے تھے تو صحابہ کو بھی سننے کا موقع مل جاتا تھا۔ ان تمام باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہمارے نبی زیادہ بولنے والے تھے یا زیادہ خاموش رہنے والے تھے؟ تو ہم کیوں نہیں اس سے زیادہ خاموش رہنے والے؟ یہ ایک وصف ایسا ہے اگر اس کو پلے باندھ لیا جائے گھر کے سب جھگڑے ختم، آپس کی تمام نفرتیں ختم۔ اگر زبانوں پہ تالے چڑھ جائیں، اگر ہم خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو دلوں کی نفرتیں آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائیں گی اور آپس کی دوریاں بالکل ختم ہو جائیں گی اگر ہم خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو۔